دلاور بھائی، جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا اللہ نبی کے طفیل یا نبی کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے، تو اس سے اس کی نیت پوچھی جائے گی۔ وسیلے کا مطلب اگر یہ ہے کہ نبی کو درمیان میں واسطہ بنا رہا ہے اور نبی اللہ سے سفارش کریں گے اور یا نبی گویا اللہ سے یہ کام کروا دیں گے، تو یہ تو غلط ہے۔ آپ تو یہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو نہیں ہے، اور نہ کسی پیغمبر کا اللہ پہ کوئی زور چلتا ہے کہ زبردستی کام کروا دیں، تو اس نیت سے وسیلہ یہ بالکل حرام ہے، شرک ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ نبی کے وسیلے سے، یعنی نبی کے محبت اور نبی کے تعلق کے وسیلے سے، کہ ہم نبی کے امت میں ہیں، تو اللہ ہم نبی کے امتی ہیں اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو آپ کے امتیوں کو بھی خاص رعایت کرتا ہے، تو نبی کے وسیلے کا مطلب نبی کے امتی ہونے کے وسیلے سے یا نبی سے ہمیں محبت ہے اس وسیلے سے، تو یہ پھر وسیلہ بالعمل ہی ہے اور وہ بالاتفاق جائز ہے۔ وسیلہ تو وسیلہ بھی شرک نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں میری یہ دعا قبول کر لے، تو یہ شرک تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے دعا کس سے مانگ رہا ہے؟ وہ اللہ سے۔ نبی علیہ السلام کو تو نہیں مدد کے لیے پکار رہا، یا مولا علی کو تو نہیں مدد کے لیے پکار رہا۔ ہاں، اس طریقے سے دعا کرنا ہم کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے، اے اللہ انا کننا نتوسل الیک بنبینا، حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے توسل اور وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے اور تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرماتا تھا۔ اب ہم تیرے نبی کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو لے کے آئے ہیں اور وہ ان سے دعا کرواتے تھے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں بارش نازل ہو جاتی تھی۔ اس صحیح بخاری کی ایک حدیث جس کا نمبر 1010 ہے، 1010، کتاب الاستسقاء چیپٹر کے اندر پورا عقیدہ کلیئر کر دیتی ہے کہ حضرت عمر کو تو اس عقیدے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ ان مولویوں کے گھڑے ہوئے عقیدے ہیں کہ آپ نے اس طرح کے وسیلے بھی پیش کرے۔ وسیلے کا لفظ اردو میں آتا ہے تو ذریعے کے معنی میں آتا ہے، وسیلہ ذریعہ، کسی تک پہنچنے کا ذریعہ، سفارش کے لیے کسی کو وسیلہ بنا لیا، کسی کو ذریعہ بنا لیا۔ عربی میں وسیلہ کے یہ معنی نہیں ہے، عربی میں وسیلے کے معنی قرب ہے صرف۔ بدقسمتی سے بعض تو الفاظ ایسے ہیں کہ جو عربی میں ان کا مفہوم بالکل کچھ اور ہے، اردو میں کچھ اور ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، جیسے ذلیل کا لفظ ہے، عربی میں اس کے معنی ہے صرف کمزور، اردو میں اس کے معنی ہے کمینے کے۔ زمین و آسمان کا فرق آ گیا۔ جیسے کہ ہم پڑھ آئے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ اب اگر وہاں ذلیل کا ترجمہ اردو والا کر دیا جائے تو پھر ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اسی طریقے سے عربی میں جہل کے معنی جو ہے وہ جذباتی ہونا ہے، ان پڑھ ہونا نہیں۔ پڑھے لکھے جاہل ہو سکتے ہیں، جذباتی ہیں، اکھڑ ہیں، اکھڑ مزاج کے لوگ ہیں، وہ غیر عالم کو جاہل نہیں کہتے، لیکن اردو میں جاہل کہتے ہیں جو ان پڑھ ہو۔ اسی طریقے سے یہ لفظ وسیلہ ہے، اس کا جو اصل مفہوم ہے قرب۔